بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی، یہ وہ منزل ہے جہاں ہے نیکیاں بھٹکی ہوئی. ان میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ سرکار کرو دا نورانی منظر ہے یہاں دا قرآنی، یہاں آئے فرشتے، یہاں آئے فرشتے مستی میں خواجہ پرستی میں. فضیلت شیخ معراج ربانی آج عرس کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. ان کو سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ آپ عرس کا نقشہ کھینچو گے کیسے؟ ہمیں کھینچنے کے نانی کے آگے ننیحال کا تذکرہ، ہم سے پوچھو نانی کا تذکرہ کیسے ہوتا ہے؟ ننیحال میں ہم رہنے والے کہاں تو کر کے نکلے ہیں محاسبے. یہ قریب میں ان مجالس کی رونق ہوا کرتے تھے. عرس عاقل صاحب دیوبند کے، ان کو تکلیف ہوتی ہوگی لیکن توبہ کر کے آ گئے ہیں ادھر. نواز کے چاہنے والوں کا یہ ہجوم اپنے خواجہ کے قدموں میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے. فَسَيَرَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو انقریب وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا. دنیا کے اندر بہت زیادہ امت میں اختلاف ہوں گے. نتیجے سے یہ سمجھ میں آتا ہے وہ اختلاف مال دولت کا اختلاف نہیں، حکومت کا اختلاف. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روایت کے اندر آتا ہے آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں. کیوں؟ معاملہ معمولہ. میں نے بتایا آپ غلطی جتنی مضبوط ہوتی ہے، غلطی جتنی مضبوط ہو یا غلطی خطا کرنے والا جیسا ہے اسی انداز سے آپ کو اسلوب بھی اختیار کرنا چاہیے. پر علماء امت کا ایک بہت بڑا گروہ افراط و تفریط کا شکار ہے. یزید نے کہا اللہ تعالیٰ برا کرے ابن سمیہ کا، واللہ اگر میں تمہارے باپ کے پاس ہوتا تو مجھ سے جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی 99 بلائیں اس سے دور فرما دیتے ہیں. خاص طور پر مملکت ان کی شان میں گستاخی کرے، اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ عورت کو پراپرٹی میں، وراثت میں، زمین میں، بلڈنگ میں کوئی حصہ نہیں ملتا. اس کو کوئی حق نہیں ہے مطالبہ کرنے کا. روح 3 نفسوں سے جڑا ہوا رہتا ہے. انسان جب سو جاتا ہے تو نفس کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں. شیخ عبدالواحد آوان اہل جدہ کے لیے الحمدللہ کسی تعارف ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ضابطہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قانون آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مانے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو نہ مانے، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو نہ مانے، کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے ان پر کوئی نہ کوئی فتنہ آ جائے. اس اللہ پر تم بھروسہ کرو، اس سے تم رشتہ اپنا قائم کرو جو زمین و آسمان و روزی دینے والا، جو موت اور زندگی کا مالک ہے، جس نے تمہاری آنکھ اور تمہارے کان بنا دیے. بھلا بتاؤ جس طریقے سے اس بچے نے آگے بڑھ کر اس گیپ کو ختم کیا ہے، اس کو پر کیا ہے. اگر ہم لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے توحید کی شمع روشن نہیں ہوگی جب تک اس کو روشن نہیں کیا جائے گا. توحید کی طرف بلانے والوں کی ضرورت ہے، سنتوں کی اہمیت بتانے والوں کی ضرورت ہے، منہج سلف صالحین دکھانے والوں کی ضرورت ہے. اس طرح کے پروگرامز تیار کیے جا رہے ہیں جن سے صرف دھوکہ دینا، دھوکہ دے کر لوگوں کا انٹرٹینمنٹ کرنا، ان کو ہنسانا، لافٹر چیلنج کے نام سے، یا کوئی ہے مجھے ہنسائے، یا موور اینڈ شیکرز، اس طرح کے بلف ماسٹر. یہ ایسے من افقہ الناس مع الصبی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑے ہی خوش مزاج تھے. آپ نے فرمایا
من یشتری هذا العبد بدرہم، اس عبد کو کون شخص ہے جو خریدے گا؟ اور مولانا انجم انصاری بھی جماعت کے ان شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے قرآن و سنت کی نشر و اشاعت میں اشعار کہے۔ الہی سب تجھے رب کریم کہتے ہیں، الہی سب تجھے رب کریم کہتے ہیں، تجھی کو مالک عرش عظیم کہتے ہیں۔ ہماری زندگی کیا ایسی گزر رہی ہے؟ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، اذا امسیت فلا تنتظر الصبح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح اٹھو تو شام کا انتظار مت کرنا کہ شام میں توبہ کروں گا، بعد میں توبہ کروں گا، بعد میں معافی مانگوں گا، نہیں، اور شام کو تم زندہ رہو تو پھر صبح کا انتظار مت کرنا، صبح اٹھو تو شام کا انتظار مت کرنا۔ آگے معزز علماء کرام، فضل شیخ قاری احمدین صاحب سے درخواست ہے کہ براہ کرم تشریف لے آئیں۔ شیخ ادھر تشریف لے آئیے۔ آپ اگر سامنے ہوں گے تو حوصلہ بڑھتا رہے گا لوگوں کا، بھی رات بھر ان کو بیٹھنا ہے یہاں پر۔ تشریف لے آئیے شیخ۔ شیخ جواد سے بھی درخواست ہے کہ تشریف لے آئیں، آ جائیے شیخ۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور قابل احترام دینی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ اور التوفیق انٹرنیشنل اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے آپ کا بھائی محمد عاقل اس التوفیق انٹرنیشنل اسکول میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین اس میں کامیابی عطا فرمائے، ہمارے اس اجتماع پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہماری مجلس کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، اعلانات کے ذریعے آپ تک یہ اطلاع پہنچائی گئی تھی کہ اس رات میں 3 علماء کرام آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی اپنے تقاریر پیش کریں گے۔ ہم 3 علماء کرام سے مستفید ہونے والے تھے اور شیخ طالب الرحمن حفظہ اللہ ریاض میں موجود ہیں، لیکن ریزرویشن کنفرمیشن نہ ملنے کی وجہ سے شیخ تشریف نہیں لا سکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی شیخ جب اگلے ہفتے یا ان کو ریزرویشن اگر مل گئی تب انشاءاللہ ان سے مستفید ہوں گے۔ آج ہمارے یہاں الحمدللہ اس مجلس میں 2 علماء کرام جن کی تقریر ہم لوگوں نے سننی ہے وہ تشریف فرما ہے۔ پہلی تقریر فضل شیخ قاری صہیب صاحب کی ہوگی، اس کے بعد الحمدللہ شیخ توصیف الرحمن صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کی صہیب صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں۔ فلیتفضل فضل شیخ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ لائق صد احترام معزز سامعین کرام،
خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالی انسانیت کی تخلیق کا مقصد بیان کر رہے ہیں. انسانیت کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. عبادت کیا ہے اور عبادت کا انسانی زندگی پہ اثر کیا مرتب ہوتا ہے؟ آج ہم انہی دو نکات پہ اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. العبادہ یعبد یعبد سے مصدر ہے اور عبادت کا مطلب احکام شریعت کو بجا لانا، اپنی کمائیگی کا اظہار کرنا، اپنے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرنا اور اپنے آپ کو خدمت کے لیے تیار کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات مقدس کی عظمت اور جلالت کو اپنی زبان سے، اپنے دل سے اور اپنے اعمال سے ثابت کرنا ہے. اس آیت کو سننے کے بعد کتنے ہی مومن لوگ فوراً عبادت کی طرف توجہ کر لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا شریعت نے یہ کہا ہے کہ ساری کی ساری کائنات مسجد میں آ جائے، دنیا کا کوئی کام نہ کرے؟ نہیں، بلکہ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، زندگی گزارتے وقت جہاں بھی اس کی رہائش ہے، جس کام کی بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگا رکھی ہے، اپنے تمام کے تمام تصورات، اپنے تمام کے تمام اقوال و اعمال کا رخ اللہ کی رضا کی طرف کر لے. بالفاظ دیگر ایک مسلمان جب اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو یہ عبادت ہے. ایک رپورٹ کے مطابق انسانی زندگی 3 مرکزی نکات کے گرد گھومتی ہے. دنیا کا کوئی بھی ایسا فرد نہیں جو کوئی نہ کوئی کام نہ کرتا ہو، خواہ وہ نیکی کا ہو یا برائی کا ہو. دوسرا نقطہ، کوئی بھی کائنات میں ایسا فرد نہیں جو کام کرنے کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو مالی قوت دیتے ہیں تو اس کو اپنی اولاد پہ نہ خرچ کرتا ہو، اپنے اقربا پہ نہ خرچ کرتا ہو، یا کم از کم اپنی جان پہ خرچ نہ کرتا ہو. تیسرا نقطہ، کوئی بھی ایسا شخص نہیں دنیا میں کہ جو یہ کہہ سکتا ہو کہ مجھے سونے کی ضرورت نہیں، بلکہ نیند بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر نیند نہ آئے تو بسا اوقات انسان اسی بیماری کی وجہ سے ہی اپنے اس دماغی توازن سے دور ہو جاتا ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو حیوان سے تمیز دی ہے. اب ان تینوں پہلوؤں کو ہم عبادت کے سانچے میں کس طرح ڈال سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک صحابی بڑی تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے. ایک شخص نے یہ دیکھا کہ یہ شخص بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے کاروبار کے لیے، تو کچھ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے. یا لیت لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ اللہ کی راہ میں اس طرح تیزی کے ساتھ نکلتا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ کچھ پسند نہیں آئے، فوراً اس کی کریکشن کی، فرمایا ان کان خرج هذا يسعى على اولاده الصغار فهو في سبيل الله، اگر یہ اپنے بچوں کے لیے حلال کمائی کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کا ہی راستہ ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ هَذَا يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر یہ بوڑھے ماں باپ کے لیے حلال توشہ لینے کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کا ہی راستہ ہے۔ سمجھ آئی کہ انسان زندگی کے اندر کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، جب اس کام کو کرتے وقت اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنے کام کو چلاتا ہے، تو دکان پہ بیٹھنا بھی اس کا عبادت ہے، کیونکہ اس نے اذان ہوتے ہی دکان بند کرنی ہے۔ اس لیے آج جو مسلمانوں کا طرز عمل بن چکا ہے، نیک سے نیک آدمی سے بھی جب پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے بس جی جہاں دانا لکھا ہے وہاں ہی رہنا ہے، حالانکہ یہ دنیاوی جواب ہے۔ اگر وہ اس جواب کے بدلے یہ کہہ دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری ذمہ داری اس جگہ لگائی ہے کہ تو دین کی خدمت یہاں رہ کے کر، یا اگر وہ تجارت کرتا ہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تجارت، میں اس سنت کو اختیار کیے ہوئے ہوں اور یہ ذمہ داری میں یہاں ادا کر رہا ہوں۔ الفاظ کے بدلنے سے انسان کے تصورات بدلتے ہیں، اور تصورات اگر کلیئر ہو جائیں تو انسانی زندگی کا دھارا جو ہے وہ انسان کا درست ہو جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب گھر سے ایک شخص روانہ ہوتا، آج تو شاید یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ملتی ہیں، شاید کہ اللہ کرے ایسے گھرانے موجود ہوں جن میں یہ بات دیکھی جا سکے کہ ایک عورت اپنے خامد کو جب الوداع کہنا چاہتی تو دروازے تک آتی۔ آج تو وہ دعا بھی یاد نہیں ہے ایک مسلمان کو کہ الوداع کرتے وقت دعا کون سی پڑھنی چاہیے، دروازے پہ کھڑا کر کے کہا کرتی تھی ایاک وکسب الحرام فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار، دیکھنا حرام سے بچ جانا، میں اور میرے بچے بھوک برداشت کر سکتے ہیں، تکلیف دنیا میں برداشت کر سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کو آگ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ما ارى هذه الكلمات المضيئة، کتنے پیارے کلمات ہیں، لیکن آج اگر دروازے پہ پہنچ کر بیوی اگر کچھ کہنا چاہتی ہے تو ایک فٹ لمبی لسٹ تو آپ کو دے گی کہ یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں، یہ واپسی پہ لیتے آئیے گا، امن الحلال ام من الحرام، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ تم حلال مال سے لے کے آؤ یا حرام مال سے لے کے آؤ، اس کو تو یہ چیزیں چاہیے۔ تصورات جب سے بدلے ہیں انسان کے، مسلمان کے، اس کے اعمال میں تبدیلی آئی ہے۔ جب اعمال میں تبدیلی آئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کیسے نازل ہو۔ تو بات یہ کر رہے تھے، یہ ایک پہلو ہے انسانی زندگی کا جس کو آپ عبادت بنا سکتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اس پہلو کو گزارے۔ خرچ کرنے کا پہلو آتا ہے، کتنے لوگ بہت سارا مال رکھنے کے باوجود بخیل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنے بچوں یا گھر والوں پہ یا کم از کم اپنے دینی بلندی کے لیے استعمال نہیں کرتا، تو یہ زندگی نہیں بلکہ شرمندگی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ وفي رواية أخرى وهو يحتسبها، تمہاری زندگی اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے 90 سال کی بنائی ہے
90 سال کے اندر جو مال بھی تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا ہے، شرط یہ ہے، ذمہ داری ہے بیوی پہ خرچ کرنا، اس کی جائز ضروریات کو پورا کرنا، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ اور نکاح کے وقت ہم قبول کہہ کے یا قبل تو کہہ کر اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ اس کا نان و نفقہ ہماری ذمہ داری ہے۔ باوجود ذمہ داری کے جب انسان نیت یہ بنا لے کہ خالق و مالک میں تجھے بھی راضی کرنا چاہتا ہوں، ذمہ داری تو ہے ہی ہے، تو راضی ہو جا۔ 90 سال کے اندر جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا ہے، جو تم نے اپنی اولاد پہ خرچ کیا ہے، جو تم نے اپنے خادم نوکر پہ خرچ کیا ہے، کوئی انسان کسی پہ خرچ کرے نہ کرے اپنے آپ کو تو کچھ نہ کچھ کھلاتا ہے۔ نیت یہ کر کے انسان اگر کھلاتا ہے یا کھاتا ہے کہ اللہ مجھے بھی قوت دے، میں تیرے دین کی بلندی کا سبب بنوں، تیری عبادت میں دل لگاؤں، تو 90 سال میں کروڑوں روپے تم نے اگر اپنی جان پہ، اپنی بیوی پہ، بچوں پہ اور نوکروں پہ خرچ کیے ہیں، کل قیامت کو خالق و مالک اس کو تمہارے نام اعمال میں صدقہ بنا کے لکھ دے گا، اور صدقہ عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو عموماً مسلمان بھولتے ہیں، جس کے نتیجے میں گھروں کے اندر بربادی آتی ہے، وہ کیا ہے؟ مال کو جوڑتے جائیں گے، جائز ضرورت کو بھی پورا کرنے سے گریز کریں گے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقته فی رقبہ ودینار انفقته علی اہلک۔ 4 دیناروں کا تذکرہ کیا، ایک تم اللہ کی راہ میں دے دو، ایک کسی کی گردن آزاد کرنے کے لیے خرچ کرو، ایک مسکین کو دو، اور ایک اپنی بیوی پہ خرچ کرو اس کی جائز اور شرعی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك، ان 4 دیناروں میں سب سے زیادہ اجر والا وہ دینار ہوگا جو تو نے اپنے گھر والی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا۔ لیکن شاید کہ مسلمانوں کو یہ صحیح مسلم کی روایت بھول گئی ہے یا جان بوجھ کر دی جاتی ہے، کیونکہ اس میں کچھ قربانی دینی پڑتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر ایک کو خوشحالی نصیب فرمائے کہ وہ عبادت سمجھ کر خوشی کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کرے۔ تیسرا اور آخری پہلو، انسان آرام کرتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں اگر 8 گھنٹوں میں اس کی ڈویژن کرے، اس کو ڈیوائیڈ کرے، تو آخری پہلو کو بھی ہم عبادت بنا سکتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو۔ انسان نیت کر کے سوتا ہے کہ میں رات کو تہجد پڑھوں گا، سونا تو ہر ایک نے ہے، صرف 2 رکعتیں، زیادہ نہیں۔ اگر انسان پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھتے، لیکن نیت یہ کر کے سوئے کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مومن نیت کر کے سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے کوئی رکعت نہیں پڑھ سکا، لیکن حدیث کے الفاظ سے کتب لہ ما نوى، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی نیت کے مطابق جو اس نے نیت کی اتنی تہجد اس کے نام اعمال میں لکھوا دیتے ہیں۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور انسان سویا ہوا ہے، صدقہ نہیں کر سکا، جاگنے والے صدقہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ میرے بندے نے نیت بڑی اچھی کی تھی، اس لیے اس نیت کا نتیجہ یہ ہے کہ سونا بھی اس کے لیے جو 4 گھنٹے یا 8 گھنٹے آرام کیا ہے، یہ بھی اس کے لیے اس کے نام اعمال میں صدقہ بنا کے لکھ دیا جائے۔ تو میرے معزز اور محترم بھائیوں، انسانی زندگی کے 24 گھنٹوں کو ہم عبادت بنا سکتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ عبادت جس کی تعریف کرتے ہوئے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة، ہر وہ قول،
ہر وہ عمل جس سے انسان اپنے خالق و مالک کو راضی کرتا ہے وہ عبادت ہے۔ اور عبادت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، عبادت بالتسخیر و عبادت بالاختیار والتخییر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت ساری مخلوقات دنیا میں پیدا کی ہے، کتنی ہی مخلوقات ایسی ہیں جن کو عبادت کے لیے مسخر کیا ہوا ہے، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، ملائکہ ہیں، اور بقیہ جتنی مخلوقات ہیں سوائے جن اور انسانوں کے باقی ساری کی ساری مخلوق کو اللہ نے عبادت کے لیے مسخر کیا ہوا ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم۔ ساتوں آسمانوں میں ساتوں زمینوں میں بسنے والی اللہ کی مخلوق اللہ کی ہی پاکی بیان کرتی ہے، لیکن ان کی تسبیح اور ان کی پاکی بیان کرنے کو تم نہیں سمجھ سکتے، خالق و مالک ہی جانتا ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی تو فرماتے ہیں کہ وہ پرندے الم یروا، کیا یہ نہیں دیکھتے ان پرندوں کو جو آسمانوں میں جو فضاؤں میں اڑتے ہیں، کبھی پر پھیلاتے ہیں اور کبھی پروں کو بند کرتے ہیں، ان کا ہواؤں اور فضاؤں میں یہ تیرنا ہی ان کے لیے عبادت ہے، لیکن تم ان کی عبادت کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ وہ مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے عبادت کے لیے، جن اور انسان کو اختیار دیا ہے۔ یہ عبادت جس کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے، اگر تم نے اس اختیار کو غلط استعمال کیا، عبادت کی طرف توجہ نہ کی، یعنی بالفاظ دیگر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہ کیا، اپنی منمانی کی اور خواہش نفس کی پیروی کی، اس کے لیے راستہ بھی الگ ہے جو جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے ہر مسلمان کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت نہ ہو، اس وقت تک کوئی بڑی سے بڑی عبادت بھی قابل قبول نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو بھی قولی عبادت، جو بھی فعلی عبادت ہے، اگر کسی بھی عبادت میں اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کو شامل کر لیا تو یہ عبادت ضائع ہو جائے گی، یہ وقت ضائع ہو جائے گا، یہ مال و دولت اپنے ہاتھ سے نکل جائے گا، جس کا کوئی بھی نتیجہ قیامت کو میسر نہیں آئے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اپنی رضا کے لیے ہی کوئی بات کرنے یا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری ضروری بات، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کوئی عبادت نہیں ہوگی، وہ عبادت بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ بڑی سادہ سی مثال ہے، ہر شخص آج کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے تو بڑے دبے الفاظ میں یہ کہہ کر ہی فارغ ہو جاتا ہے، میرا مقصد تو نیک ہے نا بھائی، میری نیت تو نیکی کی ہے نا۔ نیت کا نیک ہونا بہت اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت نہ ہو تو یہ نیت کا خالص ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی وہ روایت جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ نفوس قدسیہ جن کے بارے میں اللہ نے اولئک هم الراشدون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم المفلحون، اولئک حزب اللہ، تمام کی تمام ڈگریاں جاری کی ہیں، لیکن صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فرمایا کہ تم روزہ افطار کر لو، لیکن جب ان کو اس بات کی خبر ملی کہ چند صحابہ نے روزہ افطار نہیں کیا، اس نیت سے کہ ہمارے پاس قوت ہے، ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور آگے اگر جہاد کی ضرورت پڑی، لڑائی کی ضرورت پڑی تو ہم لڑائی بھی کر سکتے ہیں۔ نبی کے صحابی جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے اختیار کیا،
اور ایسے نفوس قدسیہ قیامت تک نہ آج تک آئے ہیں نہ آج سکیں گے۔ نیت کے بارے میں اگر کچھ شک کرتا ہے کسی صحابی کے بارے میں، اس کا ایمان بھی متزلزل ہو جاتا ہے۔ نیت بھی اچھی ہے، رکھا بھی روزہ ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ روزہ افطار کر لو، تو چند صحابہ نے روزہ افطار نہیں کیا، تو لفظ دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا فرمائے، اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہ گنہگار ہیں، یہ گنہگار ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد بھی روزہ افطار نہیں کر رہے۔ اگر صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کون سا ایمان ہے آج ہمارے سینے میں کہ ہم جو چاہے کرتے رہیں اور صرف اتنی بات کہہ کے فارغ ہو جائیں کہ نیت تو نیک تھی یار میں ذکر ہی کر رہا ہوں، دیکھو میں نماز ہی پڑھ رہا ہوں، میں یہ قربانی کر رہا ہوں، یہ دیکھو میں صدقہ ہی کر رہا ہوں۔ نیت بھی نیک ہو، ارادہ بھی اچھا ہو، نیکی کا عمل بھی ہو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے بارے میں رہنمائی نہیں فرمائی تو وہ نیکی نہیں ہو سکتی، وہ برائی تو ہو سکتی ہے جس کے بارے میں کل کلاں اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آخری بات جو ایک مہم بات ہے، ابھی ہم نے عبادت کی تعریف یہ سنی، ہر وہ قول، ہر وہ عمل جو ظاہری ہو یا باطنی ہو، ان تینوں چیزوں کے ساتھ جب انسان اپنے خالق کو راضی کرتا ہے تو وہ قول، وہ ظاہری عمل، وہ باطنی عمل عبادت کہلاتا ہے۔ آج کسی کو کہہ دیا جائے نماز پڑھ لو، کہتے پھر کیا ملے گا؟ آج کسی کو کہہ دیا جائے کہ میرے بھائی رمضان کا مہینہ ہے تو تراویح پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، کہتا ہے جی دکان کیسے چھوڑیں؟ آج کسی سے گزارش کی جائے انتہائی ادب سے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اپنے چہرے پہ سجانی چاہیے، کہتے ہیں نوکری کیسے رہے گی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کا نتیجہ کیا آخرت میں ہی مرتب ہوگا جنت کی شکل میں، یا کہ اللہ نے دنیا میں بھی اس کے لیے کچھ رکھا ہے؟ یہ بہت بڑا اعتراض، بہت بڑا اشکال، بہت بڑا وسوسہ اور بہت بڑا حیلہ انسانیت کے دلوں میں آ چکا ہے، جس غبار کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم چند لمحات میں ان پہلوؤں کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ عبادت میں دل لگانے سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے، آخرت تو بنتی ہی بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ آئیے، انسان کی عبادت دل سے شروع ہوتی ہے، نیت کا تعلق دل سے ہے۔ النیت عبارت عن انبعاث القلب، دلی جذبات کا نام نیت ہے۔ ان محل النیت القلب، نیت کا محل بھی انسانی دل ہے، جیسا کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نیت کی حدیث کے تحت فرماتے ہیں، نیت اگر انسان اچھی کر لے، نیکی کی نیت کر لے، دنیا میں اس کو کیا ملتا ہے؟ اور اگر نیت میں تھوڑی سی خرابی آ جائے تو دنیا میں کیا نقصان اٹھانا پڑتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخلص نیتک یکفیک القلیل من العمل، نیت اگر تمہاری خالص ہے، اللہ کو راضی کرنے والی نیت ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت ہے، معمولی سا عمل بھی دنیا کے اندر ہر کامیابی کی نوید تمہیں سنائے گا، اور کل قیامت کو تو کامیابی ملنی ہی ملنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات سننے سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھانی چاہیے، کاروباری اپنے کاروباری حساب و کتاب میں لگا رہتا ہے، اور مومن وہ کاروباری حسابات میں نہیں پڑتا، وہ دیکھتا ہے کہ میں قیامت کے دن کس طرح کامیاب ہو سکتا ہوں، دنیا میں کون سے ایسے اعمال ہیں جو مجھے راحت پہنچا دے، اور اس راحت کے بعد ابدی راحت کے لیے میں کون سا قدم اٹھا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک فأخره فشکر اللہ له
وفی روایت اخرى فغفر له وفی روایت ثالثہ فادخل الجنہ. ایک شخص جا رہا تھا، کانٹے نظر آئے، دل میں خیال آیا کسی مسلمان کو نقصان ہوگا، تکلیف ہوگی، ارادہ کیا، نیت کی، اور نیت و ارادے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر پیش قدمی بھی کرتا ہے. کانٹے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ارادے اور نیت اور اس عمل میں اتنی برکت ڈالی، اتنا اچھا لگا کہ اس معمولی سے کام کی وجہ سے خالق و مالک نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور اس کو جنت میں داخلہ دے دیا. نیت اگر انسان کی خالص ہو جائے، ارادہ اچھا ہو جائے، تو سب سے پہلا فائدہ جس کو ملتا ہے، خالق و مالک اس کے اس دنیاوی کام میں برکت ڈال دیتے ہیں اور اس کام کو باعث طمانینت بنا دیتے ہیں. انسان دن رات کام کرتا رہے، انسان کے اندر تھکاوٹ بھی آتی ہے، لیکن اگر انسان کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہے پھر تھکاوٹ نہیں ہوگی، پھر بھوک نہیں ستائے گی. اور یہ تجربات ہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں جو کلام کی ہے، کچھ مثالیں دے کر، جب انسان اپنے ہدف پہ لگا رہتا ہے، اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے پہ لگا رہتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، پھر انسان کو نہ تو دنیا کا کوئی غم اثر کرتا ہے، نہ اس پہ بھوک اثر انداز ہوتی ہے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے پاس گیا، فَتَمَّ مِيقَاتُهُ 40 لَيْلَةً، 40 راتیں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ ہم کلام ہونے اور اللہ کا پیغام لینے کے لیے گئے. کیا کسی حدیث میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ 40 دن انہوں نے کوئی کھانا کھایا؟ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس گئے تو کب جا کے ان کو بھوک لگی ہے؟ کتنا لمبا سفر کیا ہے؟ فَلَمَّا جَاوَزَ الْمَكَانِ. اور صحیح بخاری کی روایت کیا کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي امر به. چلتے جا رہے ہیں، اور اس وقت تو گاڑیاں نہیں تھی، چلتے چلتے اتنی دیر تک چلتے رہے، جب اس حد سے آگے نکلے ہیں جس جگہ رکنا تھا تو اس وقت ہی کہتے ہیں آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. بھوک لگ گئی ہے، تھکاوٹ ہو گئی ہے، کھانا لاؤ. کہا مچھلی تو وہاں ہی رہ گئی تھی اس صخرہ کے پاس. فرمایا اسی جگہ تو جانا تھا. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب انسان اپنے ہدف پہ نظر رکھتا ہے جو اللہ کی رضا ہے، اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے پہ لگا رہتا ہے، کبھی اس کو تنگی نہیں آتی، اس کا غم بھی اس کے لیے خوشی کا باعث بنتا ہے. اور وہ وقت تھا جب سلف صالحین کہا کرتے تھے ہاتی یا زمن، اے زمانے کی مصیبتوں آؤ، اگر میرے ساتھ مقابلہ کرنا ہے میرا سینہ تیار ہے. وہ گھبرایا ہی نہیں کرتے تھے. آج معمولی سی بات ہو جائے تو انسان کو رات کو نیند ہی نہیں آتی، ٹینس ہو جاتا ہے. بلکہ تعجب کی بات ہے سلف صالحین کی وہ بات کتنی پیاری تھی. معمولات زندگی میں کسی قسم کی مہنگائی ہو جائے تو انسان چیخنے لگ جاتا ہے. یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر معمولی سی بات کو بھی اپنے اوپر بہت بڑی مصیبت سمجھتے ہیں. یہ کس وقت ہے جب انسانی نیتیں، جب انسانی ارادے اللہ کے ارادوں کے اور اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوتے تو انسان کا ہر عمل بے برکت بن جاتا ہے. ہر عمل انسان کا جو ہے فرسٹریشن کا شکار کر دیتا ہے، اضطراب قلب اور قلق کا شکار بنتا ہے. اگر نیت اچھی ہو جائے، ارادہ اچھا ہو جائے تو سب سے پہلے اس کے کام میں برکت آتی ہے اور اس کے عمل مبارک بن جاتا ہے، اور اس عمل کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ سکون اور وقار نصیب کرتے ہیں، وہ طمانینت نصیب فرماتے ہیں جو مال و دولت سے بھی میسر نہیں آتی. اور اگر نیت اور ارادے میں خلل آ جائے، سورۃ القلم کا وہ قصہ آپ نے پڑھا ہوگا، وہ باغ والوں کا قصہ. کیا بیٹھ کے ارادے کر رہے ہیں؟ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین. لبی صبح کو باغ میں کسی مسکین کو نہیں آنے دینا. نیت کی، ارادہ کیا، ابھی تو باغ میں پہنچے ہی نہیں تھے وہ،
ابھی تو انہوں نے کسی مسکین کو واپس کیا ہی نہیں ہے، لیکن باغ تک پہنچ سکے. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، ان کے اس غلط ارادے کی وجہ سے، غلط نیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے کے پورے باغ جس کا شہرہ تھا اس زمانے میں اس کو خاک میں ملا دیا. اس لیے میرے بھائیوں، آج سے اور اس سے پہلے بھی ہم نے یہ کام کیا ہوگا، آج پھر ہم یہ ارادہ کریں اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان من الناس ناسا جعلہ اللہ مفاتیح للخیر مغالق للشر، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ خیر کی چابی بناتا ہے اور برائی کا تالا بناتا ہے. وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا جَعَلَهُ اللَّهُ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، اور کچھ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جو ہر برائی کے لیے تو چابی بنتے ہیں اور ہر نیکی کو روکنے کا سبب بنتے ہیں. فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، سعادت مندی تو اس کے لیے ہے جس کو اللہ نے خیر کی چابی بنایا ہے. نماز کی دعوت وہ دے رہا ہے اور بھلائی کی دعوت وہ دے رہا ہے، ہر نیکی کے لیے پیش قدمی کرتا ہے، کسی کو زبان سے کہتا ہے، کسی کو لکھ کر کہتا ہے، کسی کے پاس پیغام پہنچاتا ہے، کسی کو کال کر کے کہتا ہے بھائی آج ایک درس ہو رہا ہے، بھائی آؤ نماز کا وقت ہو گیا، بھائی آؤ دین کی بات کر لیں. ہر نیکی کے لیے چابی بننے کی جو کوشش کرتا ہے سعادت مند وہ ہے. اللہ ہمارے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا فرمائے. اور فرمایا وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، اور ہلاکت ہے، جہنم کی وادی ویل ہے اس شخص کے لیے جو نیکی کے لیے تالا بنتا ہے. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے. نیت کے بعد انسان کا قولی جو عمل ہے وہ بھی عبادت ہے، جس کو ہم قولی عبادت کہتے ہیں. کیا زبان سے اچھی بات کہنے کا زندگی میں کچھ فائدہ نہیں؟ آج پوری کی پوری کائنات کا اگر سروے کر لیں تو دنیا میں کوئی ایسا شخص اپنی زبان سے کہتا ہوا نظر کم ہی آتا ہے کہ میں بالکل صحت مند ہوں. کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی مرض لاحق ہے، جسمانی نہیں تو روحانی مرض. ہر شخص. آج کسی سے ہم گزارش اگر کر دیں کہ بھائی یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے، آپ کثرت سے یہ پڑھا کریں، تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ لو میرے گھر میں پریشانیاں اتنی ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، غم میں نہ ڈھالوں، تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ پڑھو. اس بندہ مومن سے یہ پوچھئے کہ یہ بات سننے کے بعد تمہیں شک کی گنجائش کیوں پیدا ہوئی جب یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور یہ بات بڑے توجہ سے سننے والی ہے. اور چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے وہ سچ ہے، اور ہمارے اعمال باطل ہو سکتے ہیں، ہماری رائے باطل ہو سکتی ہے، محمد مصطفیٰ کی زبان جو ہے وہ سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولا کرتی. فرمایا ان قول لا الہ الا اللہ تدفع عن قائلها 99 بلاء ادناها الہم. جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی 99 بلائیں اس سے دور فرما دیتے ہیں، اور سب سے گھٹیا بلا غم ہے. جس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر سب سے گھٹیا بلا غم ہے، میں ویسے آپ سے پوچھنا چاہوں گا انسان کارڈیالوجی میں کیوں جاتا ہے؟ غم کی وجہ سے یا خوشی کی وجہ سے؟ غم کی وجہ سے. اور سب سے بھاری بیماری کون سی سمجھی جاتی ہے؟ اس کو ہارٹ پرابلم ہو گئی ہے. اگر قلبی بیماری غم جو ہے یہ ادنا بیماری ہے جس کو اللہ دور فرماتے ہیں بلا ہے، تو 98 تو غم سے بھی بڑی بلائیں اللہ ٹالتے ہیں کہ نہیں ٹالتے؟ کاش کہ ہمیں یقین ہو جائے. اگر کسی سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں، کہتے ہیں کمال ہے مولوی صاحب،
میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں, میں پوچھ رہا ہوں کو میرے ساتھ کو تعاون کریں کہ میں کسی نوکری پہ لگ جاؤں. آپ کہہ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں, اور 101 بیماریاں مجھے چمٹی ہوئی ہیں, میں کیا کروں؟ بچے ہیں تو وہ میرے بیمار ہیں, بیوی ہے تو وہ بیمار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا حول ولا قوت الا باللہ كان دواؤه 99 داء ایسرها الہم. جو ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے, صحیح الجامع کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک بیماری کی بات کر رہے ہو, اللہ 99 بیماریاں دور فرما دیتے ہیں. یہ دوا ہے, کہنا دوا ہو. اور سب سے گھٹیا بیماری کا جو دل کی بیماری ہے اس کا علاج لا الہ الا اللہ ہے. 98 تو اس سے بھی بڑی بیماریاں اللہ دور کر دیتے ہیں. کاش کہ ہمیں یقین آ جائے. کیا کریں جی, ہمارا بیٹا تو جیل میں پھنسا ہوا ہے, پکڑا گیا ہے, دشمن نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے. ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ, وَإِن كَانَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مَقَالًا عِنْدَ الْبَعْضِ, اگر اس کو دیکھا جائے تو کیا سمجھ آتی ہے. اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی اسرہ العدو وجزعت امہ, میرے بیٹے کو دشمن لے گیا ہے, ماں رو رہی ہے, کیا کروں؟ دشمن کے پیچھے گھوڑے بھجوانا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا چھڑا لائے. کہا جاؤ خود بھی اور اپنی بیوی کو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. واپس گھر لوٹے, بیوی نے کہا ہاں دشمن کے پیچھے پھر اللہ کے رسول نے کسی گھوڑ سواروں کو بھیجا. کہا نہیں, ایک نسخہ دیا ہے. کون سا نسخہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کیسے نازل ہوئی؟ دونوں نے پڑھنا شروع کیا, بیٹا اکیلا نہیں آیا. فاستاق غنم, دشمن کی بکریاں بھی ہانک کر گھر لے آیا. آج ہمارے اندر یقین نہیں ہے. آج ایک شخص کہتا ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے, کیا کروں؟ میرے پاس مال نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو شخص استغفار کرتا ہے استغفر اللہ, اگر زیادہ یاد نہیں کر سکتا استغفر اللہ, اگر ہمت ہے استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ, اگر اور کر سکتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ ہر مصیبت کو خوشیوں میں بدل دیتے ہیں, ہر تنگی کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں, اور جہاں سے گمان نہیں ہوتا وہاں سے اللہ رزق دیتے ہیں. گمان تو یہ ہے دکان سے ملے گا, گمان تو یہ ہے آفس سے ملے گا, گمان تو یہ ہے جو انسان کے گمان میں ہوتا ہے کہ یہاں کام کروں گا, یہاں کام کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی وہاں سے دے گی جہاں تمہارا گمان نہیں ہے. یقین کر لو. اور قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کہہ رہے تھے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. استغفار کر لو, سب سے پہلی بات اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس سے بڑا انعام ہے ہی کوئی نہیں. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, آسمان سے بارش نازل ہوگی. انسانی زندگی بھی اگر مرہون منت ہے بارش کی. کائنات کی ایک ایک چیز جو اگتی ہے زمین سے بارش کی وجہ سے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. تم کہتے ہو میرے پاس مال نہیں, یقین اگر آ جائے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں سنا دوں, یہ بار بار یقین میں کیوں کہہ رہا ہوں. فرمایا صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والامل. اس امت کے پہلے لوگ اگر کامیاب ہوئے یقین اور زہد کی وجہ سے, اور اس امت کے آخری لوگ اگر ہلاک ہوں گے بخیلی اور لمبی امید کی وجہ سے. آج ہمیں لمبی امیدیں ہیں. تعجب کی بات یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں آنکھ بند کیے کھولوں گا کہ نہیں. آج پتہ نہیں کس لمبی امید پہ انسان بیٹھا ہے. چلو جی آئندہ سال کام یہ کر لیں گے, چلو نماز شروع کر ہی لیں گے. اب میری بات کا غصہ نہ کیجیے گا, آپ میرے لیے بڑے محترم ہیں. چلو یار آئندہ سال شادی کے بعد داڑھی رکھ لیں گے. کس لمبی امید پہ بیٹھا ہے انسان. یا من بدنیا اشتغل وقد غرک طول العمل والموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل. آج تم نے دنیا کے لیے کیا کچھ نہیں کر لیا. کبھی سوچا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر صرف اتنا پوچھ لیا کہ تیرا تو وضو مکمل نہیں تھا, تو کرو گے کیا. ہر شخص یہ جانتا ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس شخص کا وضو کیسا ہے, ویسے میں بات یہ وضو کے پاس ہی کروں گا, اس کو تھوڑا سا آگے لیے چلتے ہیں, اس زبانی بات کو مکمل کر لے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سعد کو بلایا کہ الا اخبرکم بشیء, تمہیں ایک بات کی خبر نہ دوں. جب تم میں سے کسی کو کوئی کرب, مصیبت, دکھ آئے, یہ کلمات پڑھ لے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور آگے لفظ کیا ہے, لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ له. زبان بھی کون سی ہے, وما ينطق عن الهوى. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کی زبان اقدس سے یہ بیان کروا رہے ہیں, جس شخص نے بھی یہ دعا کی ہے کسی بھی مصیبت میں اللہ نے اس کی دعا کو ضرور قبول کیا ہے. یقین کر لینا چاہیے. آج کی قرض میں پریشان ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا, میں تمہیں الا اعلمک کلمات لو کان علیک مثل جبل صیر او صبیر دینا اد اللہ عنک. اگر جبل صبیر جتنا بھی تجھ پہ قرض ہے, آخرت کی بات نہیں ہے, اللہ دنیا میں ہی ادا کروائیں گے تیرے ہاتھ سے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. آج مسلمان کو ان باتوں پہ یقین نہیں ہے. اگر یقین ہو تو یہ دنیاوی کام بہتر ہونے والی باتیں ہیں. انسان اپنی زبان کو حرکت دے, اللہ دنیا بہتر کر دیتا ہے. کتنی پریشانی ہے. اگر کسی سے گزارش کی جائے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا کریں, کہتا جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول دعا کرتا ہوں, درود بھی پڑھتا ہوں. فرمایا اور درود پڑھا کرو. فرمایا آدھی دعا آدھا درود. فرمایا وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر اور پڑھ لیں تو آپ کے لیے بہتر ہے. فرمایا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو, فرمایا اِذًا تُكْفَى هَمُّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ, پھر خوش ہو جا, تیرے گناہ بھی سارے معاف ہو جائیں گے اور دنیا کے سارے غم بھی اللہ دور فرما دیں گے. میرے معزز اور میرے پیارے بھائیوں, نیت سے بھی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت تو بنے گی. زبان سے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت تو بنے گی. عملی بات کو آئیے, سب سے پہلا کام ہم وضو کرتے ہیں. وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ, اپنے آپ کو پاک رکھا کرو, اللہ تمہیں پاک کرے. ما من عبد یبیت علی ذکر طاہرا, جو بندہ سوتے وقت وضو کر کے سوتا ہے, الا بات معه فی شعاره ملک. آج بڑے بڑے چودھری لوگ اپنے باڈی گارڈ رکھتے ہیں, گن مین رکھتے ہیں, اور بس اوقات چور اور ڈاکو آئے نہ آئے یہی گھر کا صفایا کر جاتے ہیں, اور بس اوقات کوئی مارنے آئے نہ آئے یہی بک جاتے ہیں اور جان ختم کر دیتے ہیں. لیکن کائنات کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی بھی حارث کو اس نے اپنے بستر پہ لٹایا ہو. لیکن جو شخص وضو کر کے سوتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک نگران فرشتہ بات فی شعارہ ملک, رات گزارتا ہے تو اس کے شعار میں بستر میں, اور کیا کرتا ہے, لا ينقلب ساعة من الليل الا قال اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا. یہ تو سویا ہوا ہے, رات کی کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوتی فرشتہ دعا کرتا ہے, خالق و مالک یہ تیرا بندہ وضو کر کے سویا ہے, اس کے گناہوں کو معاف کر دے.
نگرانی بھی. اور تعجب کی بات ہے کسی عالم نے کیا خوب لکھا ہے کہ آج ایک شخص کہتا ہے میں رات کو اٹھا تو سفید آدمی ایک کھڑا ہوا تھا, میں ڈر کے اندر چلا گیا, واپس آیا تو نظر نہیں آیا. ضروری وہ چور ہی ہوگا؟ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ اللہ کی طرف سے فرشتہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کی نگرانی کے لیے آیا ہوا ہو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے تو سچ ہے, وہ فرشتہ آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندہ مومن کی نگرانی کرواتا ہے, اس کی حفاظت کا بندوبست فرماتے ہیں. لیکن یہ وضو آج انسان نماز کے لیے بھی نہیں کرتا. اور آپ اس بات کو سنتے ہوئے تعجب کریں گے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں, بہت سارے ذمہ داران جنہوں نے حکومتیں سنبھالی ہوئی ہیں, ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ بازو یہاں تک دھونا ہے, یہ کلائی تک وضو ہو جاتا ہے. یہ اس وقت مجھے بھی سمجھ آئی جب اس شخص نے سوال کیا جس کے تحت پورا ایک صوبہ ہوتا ہے پولیس کا. کہتے جی جناب یہاں تک بازو دھونے سے وضو نہیں ہو جاتا. آپ تصور کیجئے, جبکہ صحیح الجامع کی روایت بتلاتی ہے ایک شخص کو حکم دیا گیا, اللہ کے رسول نے فرمایا پچھلی قوم میں سے اس کو کوڑے لگائے جائیں. 100 کوڑوں کا حکم دیا, وہ دعا کرتا رہا, ایک رہ گیا. جب ایک کوڑا اس کو لگایا گیا فَامْتَلَأَ قَبْرُهُ نَارًا, اس کی قبر آگ سے بھر گئی. پوچھتا ہے عَلَى مَا أَضْرَبْتُمُونِي, مجھے کس لیے مار رہے ہو؟ تو جواب ملا صَلَّيْتَ صَلَاةً وَاحِدَةً بِغَيْرِ وُضُوءٍ بِغَيْرِ طُهُورٍ, تو نے ایک وضو بغیر, ایک نماز جو ہے بغیر وضو کے پڑھی تھی, یہ اس کی سزا ہے. اور یہاں میں گزارش کرنا چاہوں گا, ایک نہیں 22 صحابہ اس بات کو جب نقل کرتے ہیں. ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں, وضو ناقص ہے تو نماز بھی ناقص ہے. میں ان بھائیوں سے, ان اپنے محترم اور محتشم اور مکرم بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا, جب 22 صحابہ اس بات کو نقل کرتے ہیں, جب اللہ کے رسول اپنے چہرہ انور کو دھوتے ثم اخذ کفا من ماء, ایک چلو پانی کا لیتے, فادخلہ تحت حنکی, اپنی ٹھوڑی کے نیچے پانی کو داخل کرتے, ثم خلل بها لحیتہ, اور اپنی داڑھی مبارک کا خلال کرتے. جن بھائیوں کو بھول ہو گئی ہے, جنہوں نے اس سنت کو پسند نہیں کیا, مجھے بتائیں وہ خلال کرتے ہیں؟ وہ اعمال جو وضو میں علماء بیان کرتے ہیں, شروع سے لے کے آخر تک اگر بالتفصیل بیان کریں تو وہ 19 اعمال جو ان میں اگر ایک خلال داڑھی کا نہیں کیا اس نے, کیا اس کا وضو مکمل ہے؟ کس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں, ہم کس انداز سے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اگر وضو مکمل نہیں تو کس یقین پہ اپنی نمازیں پڑھتا جا رہا ہے کہ نماز میری مکمل ہوگی. اور مجھے وہ بات بھی یاد آئی, کچھ جٹکی باتیں بھی انسان کو سمجھا دیتی ہیں. دنیا میں جس نے ایک بیٹی کا نکاح دینا ہونا تو سب سے پہلے اس کی نظر چہرے پہ پڑتی ہے, یہ خوبصورت ہے کہ نہیں, یہ میرے معیار کے مطابق ہے نہیں. ترمذی کی روایت کو اگر صحیح مان لیا جائے, اگرچہ علماء نے اس میں بھی کلام کی ہے کہ قیامت کو 72 حوریں ملیں گی, بھلا بتائیے ایک بیٹی کا نکاح جس نے دینا ہو وہ تو چہرہ دیکھے, جس نے کل قیامت کو 72 دینی ہے وہ بغیر چہرہ دیکھے دے دے گا؟ کس طرح ہم لمبی امیدوں میں پڑے ہیں اور کیا سوچ کے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں, کن کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں. اور پھر ہماری خواہشیں بھی ہیں, جب سو کے اٹھتے ہیں تو آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ میں جنت میں فردوس میں بیٹھا ہوا تھا. تصل الذنوب الى الذنوب وترتجي درج الجنان وفوز نيل العابد انسيت ربك حين اخرج آدم منها الى الدنيا بذنب واحد. لاکھوں گناہ کرنے کے باوجود بھی چاہتے ہو اور سمجھتے ہو کہ جنت الفردوس ہمارا مسکن ہے. تمہیں یاد نہیں ہے کہ تمہارے باپ, میرے اور آپ کے باپ آدم علیہ السلام نے اس جنت میں ایک غلطی کی تو اللہ نے جنت سے اس کو زمین پہ اتار دیا. ہم زمین پہ بیٹھ کے اسی جنت کی خوابیں لاکھوں گناہوں کے ساتھ دیکھتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب میں ایمان کو تازہ فرمائے. میرے معزز اور پیارے بھائیوں, ایک ضروری بات جس کو کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں, ویسے بہت سارے پہلو ہیں عبادت کے جن سے انسانی زندگی سنورتی ہے,
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کی خدمت کرنے سے آخرت بنتی ہے، درجات بلند ہوں گے، فلاں چیز ملے گی۔ کیا دنیا نہیں سنورتی؟ ان پڑھے لکھے مثقفین، بلکہ میں سمجھوں گا جہال کو بتاؤ، جو کہتے ہیں کہ والدین مصیبت ہے، جو سمجھتے ہیں کہ اپنی اولاد کو پالوں، کہ اپنے ماں باپ بوڑھوں کا خیال رکھوں، وہ صحیح مسلم کی اس روایت کو کیوں نہیں پڑھتے؟ بینما ثلاثۃ نفر یمشون، 3 لوگ جا رہے تھے، فاخذهم المطر فآووا الى غار فی جبل، ان تینوں نے بارش جب آئی تو کدھر گئے تھے؟ غار کی طرف۔ جب پتھر نے آ کے غار کا منہ بند کر دیا تو سب نے کیا کہا تھا؟ وہ عمل پیش کرو جو اللہ کے لیے کیا ہے۔ تو ان تینوں میں سے ایک شخص نے کیا کہا تھا؟ اللہ تو جانتا ہے، جب میں دودھ لے کے آتا تو میں سب سے پہلے والدین کو پلاتا تھا، بچوں کو نہیں۔ آج تو والدہ، آج تو باپ تڑپ رہا ہو بیماری میں، کون خیال کرتا ہے؟ ان کو تو یہ ہے کہ بیوی کے نخرے دیکھ لے، بچوں کی آہو بک دیکھ لے، ان کو والدین سے کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی روایت کرتے ہیں، اور شخص نے کیا کہا؟ اے اللہ، میں ایک دن دودھ لے کے آیا، میرے والدین سو چکے تھے، میں وہ حلاب، وہ دودھ کا برتن لے کے ان کے پاس کھڑا ہو گیا، وَأَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِن نَوْمِهِمَا، میں نے ان کی نیند میں خلل ڈالنا بھی پسند نہیں کیا۔ آج باپ سویا ہو، پرواہ نہیں اولاد کو شور ڈال رہی ہے، پرواہ نہیں بیٹے کو کہ اس کے بیٹے اس کو تنگ کر رہے ہیں، پرواہ نہیں کسی کو کہ تھوڑی دیر آرام کر لے، اس نے آخر کوئی کام کرنا ہے، کوئی پڑھنا پڑھانا ہے، یہ تو بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ اور میں نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ اپنے بچوں کو پہلے پلا دوں۔ اور آگے لفظ کیا ہے؟ ان لفظوں پہ غور کیجئے گا، وَالصَّبِيَّةُ يَتَظَاهَرُونَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، بچے میری ٹانگوں سے لپک رہے تھے، فَلَمْ يَزَلْ دَأْبِي وَدَأْبُهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرِ، اے اللہ میں ساری رات کھڑا رہا، بیٹے بل بلاتے رہے اولاد، اور میں اپنے والدین کو پلانے سے پہلے ان کو دودھ نہیں دیا، فجر ہوگی، اللہ اگر تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے تو ہمیں نجات دے دے۔ اللہ نے نجات دی کہ نہ دی؟ یہ دنیا میں نجات دی ہے، میں آخرت کی تو بات ہی نہیں کر رہا، آخرت کے انعام تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر بھی اگر تم آسودگی چاہتے ہو، خوشحالی چاہتے ہو، برکتیں چاہتے ہو، سب سے بڑا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حق ہے وہ والدین کی خوشنودی ہے۔ والدین کی خدمت کرو، ان کے احترام میں کمی نہ کرو۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے، لیکن بجائے اس کے کہ ہم خدمت کریں، اگر ان کے بارے میں کوئی غلط بات ہوگی تو یاد رکھنے انسان جتنا بھی اچھا ہے، جتنا بھی خوبصورت پہلو ہے، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، جس چیز میں نرمی آ جائے وہ بات، وہ پہلو، وہ کام خوبصورت بن جاتا ہے۔ اور خوبصورت جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ عمل ہوگا اور دنیا والے بھی پسند کریں گے۔ ولا ينزع من شيء الا شانه، اور اگر کسی اچھے سے اچھے کام میں نرمی کو نکال کے سختی اس کی جگہ پہ رکھ دی جائے تو وہ خوبصورت پہلو بھی بدنما بن جاتا ہے۔ میری اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمارے اندر یقین پیدا فرمائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا ہے اس کی وجہ سے دنیا میں بھی انسان کو کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے، اور جو کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیوں میں تبدیل فرمائے، جو کسی تنگی میں مبتلا ہے اللہ ان کی تنگی کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ اس کو نیک بنائے، والدین کے صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں ہمارے والدین کے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جب تک رکھے ایمان سے رکھے، جب بلائے تو ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں بلائے، جس طرح آج اللہ کے دین کے لیے ہم جمع ہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔
یہ نشست صاحب السمو الملکی امیر خالد الفیصل آل سعود حفظ اللہ گورنر مکہ المکرمہ کی زیر نگرانی جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد ہوئی ہے. That at the end of the day you will go home with all your sins forgiven. سلام علیک سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیا. اللہ نے ہمیں کامل دین دیا، اس کامل دین کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اس اجرا کے لیے آخر وہ کہاں ہے وہ علم، کہاں ہے وہ تفقہ فی الدین، کہاں ہے وہ علم شریعت جس کے ذریعے ہم اس اسلام کو سمجھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے. مجھے کیا پتا کہ یا علی مدد اور یا اللہ مدد میں کیا فرق ہے، نہیں جانتا تھا میں. اور جب میں نے تقلید کے پردے کو توڑا اور زنگار اتار دیا تو مجھے رسول کا معنی بھی اس وقت سمجھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس کو ایک مرتبہ ضرور دباتی ہے. قبروں کے اندر کرامات دکھاتے ہیں، کسی کو اولاد دیتے ہیں، کسی کو رزق دیتے ہیں، کسی کی مشکل ڈالتے ہیں، کسی کے غم دور کرتے ہیں، کسی کو شفا دے دے. توحید کو اپنا لو، اللہ کے پاس کامیاب ہو جاؤ گے. اور دوسرا تملک العرب والعجم. اسے ایک بات بھی نہیں نکل پا رہی اور یہ کیفیت دے کر کے آپ سب بڑے خوش ہوئے اور کہا انہا ابنۃ ابی بکر، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے. کیا تم جانتی ہو تو عرض کرنے کا مقصد ہے ہمارے ساتھ ہے ابو بکر، جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ تیرے ساتھ ہے. جس طرح اس وقت اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے. جس طرح اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ کو بچائے گا تجھ کو بھی بچائے گا. تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے، تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے. ٹیلی ویژن کا مکمل نقشہ اور صحیح بخاری و مسلم سنن اربع سمیت 28 صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں اور 30-35 حدیث کی کتابوں میں. اپنے گھروں میں فتنہ اور فساد ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. استخارہ کا نام لے کر شرک و بدعات گھروں میں داخل کی جا رہی ہیں. استخارہ کا نام لے کر کہانت کو فروغ دیا جا رہا ہے. ایک تسبیح استخارہ چلتا ہے آج کل. تسبیح استخارہ لمبی سی مالا پکڑ لو، ایک دانے پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ، آخری دانے پہ ہاں ہو گیا تو کام ٹھیک ہے، نہ ہو گیا تو. ایک چینل ہے جس پر بی بی استخارے کرنے کے لیے بیٹھے، کہتے اپنی اپنی بوتلوں کا ڈھکن کھول لو. وہ ڈھکن کھول لیتے، یہ دم کر کے سپیکر میں پھونکا مارتے. اب ڈھکن کھلے میں ہر بوتل کے اندر ان کی پھونک پہنچ گئی. معاملہ زمانہ ترقی کر رہا ہے تو وہ پیر پھونکے شاہ سے اب باقاعدہ چینل کے اوپر پھونکے چلتے ہیں. جیسے مردود اور بدباطن جیسی شخصیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. تسلیمہ نسرین اور فاطمہ نسرین اور اسی طرح کچھ دنوں پہلے ڈنمارک کی جو ہے صحافت اور اس کی تحریروں اور اس کے بنائے ہوئے رذیل حرکتوں کو بھی آپ نے اپنے نگاہوں سے مشاہدہ کیا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا